حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح بے شک نماز روکتی ہے ہر برائی سے، بے شک نماز روکتی ہے ہر برائی سے، بے شک نماز نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ہماری کس طرح ضائع ہوتی ہے؟ اس کی بھی بہت سی صورتیں ہیں ضائع ہونے کی۔ ایک تو جو سمجھ آتی ہے ڈائریکٹ، وہ یہ کہ بندے نے نماز پڑھی نہیں، اس نے سرے سے ساری نماز ضائع کر دی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ضائع کرنا یہ ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے، ویل ہے۔ ویل بھی ایک دوزخ کی وادی کا نام ہے، جس طرح اوپر ہم نے غی کی بات پڑھی ہے، وہ ابھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے نماز تو پڑھی ہے۔ فویل للمصلین، مصلین مصلی کی جمع ہے جو صلاۃ ادا کرتا ہے، اور مصلین نمازی لوگ۔ تو نمازی کون کہلاتے ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں۔ جو پڑھتے ہی نہیں ہے وہ تو نہیں نمازی کہلا سکتے۔ روزے دار کون ہوتا ہے؟ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، بے شک اس کے اندر بے شمار نقائص ہیں، مگر ایک صورت جو روزے کی پائی جا رہی ہے اس کو دیکھ کے ہم اسے کہتے ہیں یہ روزہ دار ہے۔ تو اسی طرح سے مصلی کون ہے؟ نماز پڑھنے والا کون ہے؟ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے، اس نے ناقص پڑھی ہے، خالص پڑھی ہے، کیسے پڑھی ہے۔ تو اللہ کریم بھی فرما رہا ہے فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جنہوں نے اپنی نمازوں میں سستی کی۔ یہ بھی نماز کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ پھر نماز کے ارکان جنہوں نے غلط کیے، جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا، یعنی قیام، سجدہ، رکوع، یہ سب چیزیں ٹھیک ادا نہیں کی، یہ نماز کے الفاظ درست نہیں پڑے۔ تو آواز بند کروائیے پنکھے کی باہر سے۔ اب اس شخص نے بھی اپنی نماز کو خراب کیا۔ یہ آپ دیکھتے جائیے نماز کتنی صورتوں میں خراب ہو رہی ہے۔ نماز کا وقت آ گیا، اب ہماری صورت کیا ہوتی ہے؟ بالخصوص نوجوان بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں، اور آج کل خاص طور پہ جو انوالومنٹس ہوتی ہیں مختلف فضول کاموں میں، ان میں سب سے بڑی انوالومنٹ جو ہوتی ہے وہ ہماری نیٹ کے ساتھ، موبائل کے ساتھ، لیپ ٹاپ کے ساتھ، اور جو بھی ایسی ڈیوائسز ہیں ان کے ساتھ۔ ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ آپ کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، آپ کی والدہ آپ کو آوازیں دے رہی ہیں، والد آپ کو آوازیں دے رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، آپ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ ابھی وقت ہے، ابھی میں پڑھ لیتی ہوں، ابھی پڑھ لیتی ہوں، ابھی پڑھ لیتی ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نماز کے اندر سستی ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے آخر پہ جا کے نماز پڑھ بھی لی ہے، تو یہ جو ٹال مٹول کی آپ نے، اس سے آپ نے اپنی نماز کی ویلیو بالکل ختم کر دی، گویا کسی بھی چیز کے برابر آپ کی نماز نہیں ہے، سب سے ہلکا درجہ آپ کی نماز کا ہے۔ اس لیے آپ اس کو سب سے آخر تک پڑھنے کیے جا رہے ہیں، اور باقی معاملات، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ وضو کر لیا، اور کبھی ہم سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے وضو کیا، ہم جائے نماز پہ کھڑے ہونے لگے تو کال آ جائے گی، اور ہم کیا کہیں گے؟ ہم نماز کو اور لیٹ کر کے کال سننے لگ جائیں گے۔ یہ ایک وہ ہمارے نفس اور شیطان کی چال ہے جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ حالانکہ
ہمیں دیکھنا چاہیے، کمپیریزن کرنا چاہیے، ایک طرف موبائل پہ کسی ایک شخص کی کال ہے، دوسری طرف پہ ہم رب کے دروازے پہ پہنچے ہیں، ہم نے نوک کی ہے کہ ہم اندر آنا چاہتے ہیں، جائے نماز پہ اگر قدم رکھنا چاہتے ہیں، وضو کر کے ہم تیاری کر کے آ گئے ہیں اور پیچھے سے ہمیں کسی دوسرے نے متوجہ کر لیا، تو ہم نے رب کا دروازہ وہیں چھوڑا اور اس کی پرواہ نہیں کی کہ رب ہمیں دیکھ رہا تھا، ہم اس کے گھر میں داخل ہونے لگے تھے، ہم پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ تو ہم نے نماز کو کیا ویلیو دی، کیا عزت دی ہم نے؟ اس انداز سے بھی ہم نے اپنی نماز کو ضائع کر لیا۔ اور پھر اگر وہی ہوا کہ ہم اپنی پوسٹس میں اور اپنی شیئرنگ میں اور اپنے میسیجز میں بزی رہے، تو ایک دم سے ہم اس وقت اٹھے جب نماز کا بالکل آخر ٹائم ہو گیا تھا، اچھے طریقے سے نماز پڑھی نہیں جا سکتی تھی، تو پھر ہم نے اتنی بیکار طریقے سے نماز پڑھی کہ نہ ہمارا رکوع ٹھیک ہوا، نہ سجدہ ٹھیک ہوا، ادھر باہر سے دیگر کاموں کی طرف توجہ ہے، ٹائم کم ہو گیا، ادھر سے نماز کا ٹائم کم ہو گیا۔ یہ ساری صورتیں جو میں نے عرض کی، یہ نماز کو ضائع کرنے کی صورتیں ہیں۔ اگر مرد حضرات ہیں تو جان بوجھ کر انہوں نے جماعت کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا اور گھر میں یا اکیلے میں نماز پڑھ لی، تو یہ بھی نماز کا ضائع ہونا ہے۔ اور عورت و مرد دونوں میں سے کسی نے بالکل سرے سے نماز چھوڑ دی، قضا ہی کر دی، پڑھی ہی نہیں، تو یہ سب سے برا درجہ ہے نماز کو ضائع کرنے کا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاہ یوم القیامہ، جس شخص نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی۔ حفاظت کیسی ہوگی؟ یہ جو اوپر میں نے معروضات پیش کی ہیں، ان کے اگینسٹ یعنی جتنی ہم نے چیزیں نظر انداز کی ہیں ان کا اہتمام کرنا، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ جب ہم نے یہ کی تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد جو مشکات میں طبرانی شریف میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ نماز جس کی بندے نے حفاظت کر لی، وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، وہ دلیل ہوگی اور وہ نجات کا باعث ہوگی۔ یہ چیزیں ہم نے کل کی گفتگو میں بھی تقریباً پڑھی تھی۔ وَمَن لَّمْ يَحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً، کہ جس شخص نے آج اپنی نماز کی حفاظت نہیں کی تو یہ بے حفاظت پڑی ہوئی، لاپرواہی سے پڑی ہوئی، ضائع کی ہوئی نماز، نقص والی نماز نہ قیامت کے دن آپ کے لیے نور بن سکے گی، نہ برہان بن سکے گی، نہ نجات کا باعث بن سکے گی۔ اور ایسا بندہ باوجود یہ کہ وہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا تھا، میں یہاں سے اس لیے اوپر جا رہی ہوں کہ ابھی پہلے اس درجے کو سمجھ لیجئے کہ جو نمازیں پڑھنے کے باوجود درست طریقے سے نہیں پڑھتا، اگر اس کا انجام یہ ہے تو جو سرے سے انکار کرتا ہے اور پڑھنے کے قریب نہیں جاتا، اس کا حال کیا ہوگا۔ تو کیا فرمایا کہ قیامت کے دن نور، دلیل، نجات تو اس کے لیے ہوگی ہی نہیں، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، ایسا بندہ نمازوں کو ضائع کرنے والا، برباد کرنے والا، ان کی حفاظت نہ کرنے والا، قیامت میں قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا، فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، اور یہ اس معاملے میں یہ نشان بن گئے اس اپنے برے کام کے اندر، دولت کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، بادشاہت کی وجہ سے اور اپنی خدائی دعوے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ پاک پھر بے نمازی کو جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، پھر ان کی صف میں جا کے کھڑا کروا دے۔